السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کل میاں نواز شریف کی بیل بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اب میاں صاحب باہر جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل تک چلے جائیں. شوکت بسر صاحب ترجمان ہیں پنجاب پاکستان تحریک انصاف کے, یہ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت. شوکت صاحب, وہ مجھے ایک راستے پہ ایک بندے نے مڑ کے کہا تھا, موٹر سائیکل والے نے, کہ ٹھنڈ پہ گئی ہے. تو اب آپ سے میں وہی ظاہر ہے ٹھنڈ پہ گئی ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے کیا دنیا میں ہر کوئی آپ کو جانتا ہے, اور آپ کے تھاٹس بھی لوگ جانتے ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے. دنیا کو تو اب تو عثمان آپ بزدار کو تو کی بھی پوچھیں گے, پہچان ہو گئی ہے. سر اپنا بتائیں ہمیں ذرا. آپ کو تو لوگ پوچھیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا پوچھ رہے ہیں گھر والے؟ دیکھیں مشہور بات یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس لیے چھوڑی تھی. نہیں دیکھیں مشہور بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ صحت کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان نے ڈے ون سے کہا صحیح بات کہ میں ٹھیک ہے, ہر چیز آپ سیاست اپنی جگہ ہے, باقی معاملات اپنی جگہ ہے. اور اگر ان پہ اگر انہوں نے جب میں ایک دور کر لینے چھوڑ دینا, ہر جگہ آپ یہی کہتے ہیں. راؤ ویس صاحب نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے, 12,000 ایسے جیل کے قیدی ہیں جن کو فوری طبی امداد چاہیے. ان کو تو آپ کا ڈاکٹر پیناڈول کی گولیاں دے دے کے گولی دے رہا ہے. بھائی میں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, خواہ وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, یا کوئی بھی ہے. دوسری بات میں اس پر رائے میں کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اب دیکھیے کہ پرائم منسٹر نے وہ کیا جو آئینی معاملہ تھا, اس کو کیبنٹ میں لے کر گئے, اور ہم نے تو نام نکال دیا تھا. ہم نے کہا تھا انڈیمنٹی بانڈ دے دیں, انہوں نے وہاں انڈیمنٹی بانڈ نہیں دیا, انہوں نے بیان حلفی جمع کرا دیا. بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے کو کورٹ میں گروی رکھ دی ہے. اب فرض کریں, فار دی سیک آف آرگومنٹس, ہم کوئی اپنے پیسے تو نہیں مانگ رہے تھے, یا یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ پیسے جمع کروا دیں, کہ جو ایک کورٹ سے جرمانہ ہوا ہے جس کیس کے اندر 7.5 ارب روپیہ, اس کی ضمانت لے رہے تھے کہ تب کل اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ کارروائی ہو سکے. اب فار دی سیک آف آرگومنٹس میاں صاحب نہیں آتے, بیان حلفی جمع کروایا ہوا ہے. مریم کی بیل کب ہو رہی ہے؟ مریم کی بیل تو ہو چکی ہے. نہیں وہ بار ECL پہ جانے کی. ہاں, یہ دیکھیں گے جب ان کی کوئی اپلیکیشن آتی ہے. کب ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں اس کے متعلق مجھے انفارمیشن نہیں ہے, لیکن مسلم لیگ نون میں ہمارے دوست ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اور مریم بی بی نے اکٹھے جانا تھا. لیکن اب دیکھیں وہ چونکہ اچھا نہیں تو وہ کب تک؟ اچھا مجھے یہ بھی ابھی اندازہ نہیں ہے, یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ ECL پہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. کیونکہ میاں شہباز شریف تو ECL پہ نہیں تھے, وہ تو جا رہے ہیں. اب مریم نواز کا سٹیٹس کیا ہے کہ وہ ECL پہ ہے. پاسپورٹ بھی لیا ہوا تھا نا. ہاں, وہ پاسپورٹ لیا ہوا کورٹ نے. اب اگر کل ان کی کوئی ایسی سٹیج آتی ہے کہ جس کے اوپر کوئی اپلیکیشن, تو میاں صاحب کی باقی اولادیں ان کی تیمارداری نہیں کریں گی, یعنی انہیں کو جانا پڑے گا؟ نہیں, میرے خیال میں کوئی ضروری نہیں ہے. اب تو وہ اپنی خواہش کے ساتھ آپ کے جیل میں کتنے لوگ ہوں گے؟ کم از کم 50,000 جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ماں باپ بیمار ہیں, ان کو تو جنازے کے لیے نہیں آپ لوگ چھوڑتے. بشیر بھائی, یہ آپ نے بڑا چپتا سوال کیا, یہ تلخ حقیقت ہے. سچ آنکھیں بامبڑ مچتا ہے. آج بھی 2 پاکستان ہیں. جس نعرے کو عمران خان لے کر آئے تھے, ابھی تک ان مافیاز کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. وہ تو مافیا PTI کے اندر آ گیا. نہیں وہ نہیں, دیکھیں کافی آ گیا ان میں سے. اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ہر چیز ٹالریٹ کر لیں گے, کرپشن, لوٹ مار, اور جس کے اوپر کرپشن کے نشان ہے ان کو کسی کو بھی برداشت نہیں. آپ کو دیکھیں بزدار صاحب کے حوالے سے آپ نے 2-3 دفعہ آپ کے پروگرام میں آتا رہا ہوں ایشوز اٹھائے ہیں. اگر کوئی ایسے ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, میں آپ کا بہت چینل دیکھا ہے, باغی چینل جو ہے اس وقت دنیا میں دیکھا جاتا ہے. دے دیتا ہوں سر, آپ مجھے دے, میں لے کے جاؤں گا پرائم منسٹر کے پاس. 4.5 مہینے پہلے آپ نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ اگلے ہفتے میں سمیع اللہ چودھری صاحب سے پورے فگرز گندم کے لے کے آؤں گا, کتنی رائی تھی, کتنی سٹور ہوئی تھی, اور کتنی رہی, کتنی ضائع ہوئی. آج تک آپ خود وہ فگرز نہیں لا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سمیع اللہ چودھری اور یہ جو طارق بشیر چیمہ ہیں, یہ عثمان بزدار کے فرنٹ مین ہیں. آپ میرے خیال میں طاہر صاحب کا نام لینا چاہ رہے ہیں. طارق بشیر چیمہ صاحب تو فیڈرل منسٹر ہیں. اچھا, میں پھر ایک بات کہوں, اس وقت بھی سمیع اللہ چودھری صاحب کی اپنی بات کی تھی, اور میں خود ان سے ملا بھی تھا. انہوں نے مجھے فگرز دیے بھی ہیں. دینے تو آپ نے تھے مجھے. نہیں, میں نے آپ کو دینے تھے. اس کے بعد آپ چینل 22 چھوڑ گئے, اب آپ باغی پہ آ گئے ہیں. آپ ہر تیسرے دن تو مجھے ملتے ہیں. چلیں, اب میں کروں گا کہ اب آپ کو میرے پاس پڑے ہیں. ویسے اس وقت انہوں نے مجھے سمیع اللہ چودھری صاحب نے فون کیا تھا, ہمت نہیں ہوئی ان کی خود آنے کے سامنے بیٹھنے کی نا. نہیں, آپ بہت میرے پاس گوداموں کا حساب ہے, تکڑے اینکر ہیں, آپ سے ڈرتے ہیں. میرے پاس گوداموں کا حساب ہے کہ کس گودام میں کتنی گندم آئی تھی. نہیں, لیکن ویسے میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے ان سے جب یہ بات کی تھی, انہوں نے مجھے قسمت کتنی خراب ہے. جس دن آپ کہتے ہیں اسموگ کی وجہ سے چھٹی اسکولوں میں, اسی دن بارش ہو جاتی ہے, اسموگ کلیئر ہو جاتی ہے.
تو یہ دیکھیں یہ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا کہ ہماری تحریک انصاف کی حکومت اللہ میاں بھی ساتھ دیتا ہے، نیک لوگوں کا اچھی نیت صاف ہو تو محکمہ کیا ہے جی ان کا اپنا محکمہ موسمیات کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں محترمہ زرتاج گل صاحبہ کی بات کر رہے ہیں، آپ اور وہ ایک ہی جیسی باتیں کر رہے ہیں. نہیں ویسے وہ کمیٹڈ ورکر ہیں تحریک انصاف کی، اور عمران خان صاحب کی میں سمجھتا ہوں بڑی اوپنر وہ جیلی رہی ہیں اور انہوں نے بڑا کام کیا. وہ اوپنر ہیں، عثمان بزدار، وسیم اکرم پلس ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے جب ان کو لگایا تھا ان کی بہت ساری توقعات ہیں ان سے، آج بھی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بیکورڈ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کی پرابلمز، لوگوں کی ضروریات، لوگوں کے ایشوز، لوگوں کے مسائل کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. جو آدمی اپنے گھر میں 5 سال بجلی نہیں لگوا سکا وہ لوگوں کے مسائل کیسے حل کرے؟ نہیں اب یہ بھی دیکھیں نا، یہ نظام کے ستم ظریفی ہے. ایک کام کرتے ہیں نا، لاہور میں 4 منڈیاں بتا دیں جہاں ٹماٹر کا ایک ریٹ ہو. نہیں یہ بہت جو ایشو ہے بہت کرٹیکل ایشو ہے. بالکل میں کہہ رہا ہماری حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اکانومی کو ٹھیک کرنا، اور خاص طور پر عام ضرورت زندگی کی جو چیزیں ہیں جیسے ٹماٹر ہے، باقی کھانے پینے والی چیزیں ہیں، اس میں بہت زیادہ مہنگائی ہے. بزدار فیل ہو گیا نا؟ نہیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ہماری جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کو اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اور جہاں پہ میں ایک بریکنگ نیوز دے دوں آج ہی آپ کو، اور وہ یعنی پنجاب حکومت کے ترجمان میرے ساتھ بیٹھے ہیں. ابھی کرتارپور کا افتتاح ہوا اور آپ کو یہ کسی نے خبر نہیں دی، کسی چینل نے نہیں دی، اخبار نے دی، کہ میں نے نہیں دیکھا. کم از کم میری چڑیل نے آ کے مجھے خبر دی. عثمان بزدار سی ایم پنجاب اور گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب ہیلی کاپٹر پہ گئے، سی ایم کے ہیلی کاپٹر پہ کرتارپور کے وہاں پہ، اور وہاں پہ عثمان بزدار ان سے دکھی ہو گئے کسی بات پہ، اور گورنر پنجاب کو بغیر بتائے ہیلی کاپٹر پہ وہ واپس آ گئے. اور گورنر پنجاب وہاں پہ ان کو اوبر بھی نہیں ملی اور کریم بھی نہیں ملی کیونکہ ان کا پروٹوکول نہیں تھا. تو پھر 3 گھنٹے انہوں نے ویٹ کیا وہاں پہ، پہلے لاہور سے وہاں تک ان کا پروٹوکول پہنچا، پھر وہ گاڑی پہ لٹک لٹک کے بیچارے واپس آئے ہیں. آپ کے تو گورنر اور سی ایم کا اٹ کتے کا ویر ہے، یہ نہیں پتہ. اب یہ پنجابی کی مثال ہے، سوری میں غلط اس میں نہیں کہہ رہا، سوری آپ ہدف کر دیں جی اس مثال کو، خود ہی ہدف کر دیں اس کو دیکھ کے. اتنے ویر میں یہ حکومتیں چلیں گی؟ اچھا ویسے مجھے تو پتہ ہے بڑا آئیڈیل ریلیشن شپ ہے چوہدری صاحب کا اور بزدار صاحب کا. اچھا ہو سکتا ہے میرے یہ آپ کے نالج سن رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ الگ آئے ہیں واپس. نہیں الگ آئے ہوں گے، لیکن یہ کہنا کہ بزدار صاحب جان بوجھ کے چھوڑ کر آئے ہیں، پروٹوکول پہلے کیوں نہیں گیا؟ نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی خبر ہے، لیکن میں اس کو اس لیے اس کو نہیں مانتا کہ بزدار صاحب کا اور چوہدری صاحب کا بہت اچھا بزدار صاحب رہی تھوڑی ہیں یار، خدا کے لیے آپ برادریوں کی سرکت کرتے ہیں آپ لوگ. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ میرا ملنا جلنا دونوں آفسز میں ہے، خبر بڑی دی ہے نا، بڑی آئیڈیل ریلیشن شپ ہے. یہ خبر اگر سچی ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے، میرے لیے بہت بڑی خبر ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ واپسی پہ مسئلہ ہو گیا، وہ وہیں رک گئے. میں جب تک اس کو خود تصدیق نہیں کرتا یہ آپ ایسا کریں نا، ہم یہ تو ہمیں تو ٹی وی والی پرابلمز ہی نہیں ہے، ہم بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے سامنے فون کر کے ابھی پوچھ لیں. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ممکن ہے کہ وہ رہ گئے ہوں اور دوبارہ الگ سے آئے ہوں، لیکن یہ کہنا کہ بزدار صاحب جان بوجھ کے چھوڑ کر آئے ہیں یہ میرے لیے خبر ہضم نہیں ہو رہی. پنجاب حکومت یہ کہے نا کہ ان کا کوئی پروگرام تھا جس کی وجہ سے وہ رہ گئے، تو میں اس لیے نہیں مانوں گا. آگے کی وجہ سن لیں کہ پھر ان کا پروٹوکول بائی روڈ پہلے چلا جاتا اور وہ وہاں ہوتا کہ پھر وہ واپس اس کے ساتھ آئے، ان کو وہاں ویٹ کرنے کی عزیمت نہ اٹھانا پڑتی. مشرف بھائی میں تو وہ بات بتا سکتا ہوں جو آج سے 1 ہفتہ قبل بھی جب چودھری سرور صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا کرتارپور کے حوالے سے، جو لوگ وہاں پہ ڈگنیٹریز آئے تھے، بزدار صاحب وہاں بھی موجود تھے، اور ان کا بہت ہی زبردست آپس میں مجھے کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ ان میں کوئی اعتماد کا فقدان ہے. اب آپ کو ایک اور خبر دوں، ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا، ابھی تو میں ہو سکنے کی بات کر رہا ہوں کہ محترم اعجاز الحق صاحب بھی تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں، تو پھر آپ دونوں ایک ہی ٹکٹ کے لیے لڑائی کریں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا رائٹ ہے، اور خاص طور پہ فیصلہ کرنا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے. ان کی جماعت ہے، وہ کس کو لیتے ہیں کس کو نہیں لیتے ہیں. اگر ان کے آنے سے ہماری پارٹی مضبوط ہوتی ہے میں سب سے زیادہ خوش ہوں گا، چونکہ اب میں جس کشتی میں سوار ہوں اس کشتی کی میں دعا مانگوں گا نا، اس کی سلامتی کی، اس کی مضبوطی کی، اس کی بہتری کی. اور ویسے میں ہمارے الیکشن میں میں مزار پہ بیٹھا رہوں گا کہ کچھ نہ کچھ اور دعا مانگنے کے لیے نا. نہیں دیکھیں ہمارا حلقہ ایک ہے، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ایک بات ہے کہ جب وہ آئیں گے پولیٹیکلی میرے لیے تو پرابلم بن سکتے ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا اگر ان کے آنے سے پارٹی مضبوط ہوتی ہے، پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے، تو شوکت بسرا میٹر نہیں کرتا. پنجاب حکومت ہیلتھ،
ایجوکیشن, لا اینڈ آرڈر, بلدیات, کچرا, سیوریج, پانی, دوائیاں, یہ ساری چیزیں لوگوں کو مہیا کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے. ہم آپ سے کیوں اچھائی کی امید رکھیں؟ اب دیکھیں میں یہ کہوں کہ یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, یہاں پہ بہت ہی زبردست معاملات ہیں. انسان ہیں, کمی کوتاہی ہر جگہ پہ ہو سکتی ہے. اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹس کر رہی ہے بزدار صاحب اور ان کی ٹیم. پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ اس کو واچ کرتے ہیں اور ان کی پرائرٹی ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو, چونکہ پنجاب کی آپ نے بات کر رہے ہیں تو میں پنجاب کے حوالے سے آپ کو جواب دے رہا ہوں. جتنا آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے شاید وہ نہیں ہے, اس کے لیے وقت لگے گا. اس کے لیے بشیر بھائی اگر آپ تھوڑا سا ہمیں اسپیس دیں کہ یہاں پر 70 سال یا امریت رہی ہے یا دونوں پارٹیوں کی حکومتیں رہی ہیں. ہم نے یہ سنا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب نے یہاں پر بہت زبردست پنجاب کر دیا. میں آج آپ کے لائیو پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ چودھری پرویز لائی صاحب سے بہتر کوئی چیف منسٹر مجھے پنجاب میں نہیں لگا. لیکن میری سن لیں. اس کے بعد بزدار کو ان کا اپرینٹس بنا دیں. دیکھیں آپ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے. اسپیکر یار کسی اور کو بنا دیں, وہ ہماری حمزہ شہباز کو بنا دیں, وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے. ویسے حمزہ شہباز کو اسپیکر بنا دیں, چودھری پرویز لائی کو اپنا سی ایم بنا دیں. وہ مسلم لیگ نون میں ہیں, وہ ہمارے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ اسپیکر بنانے کی بات نہیں. اسپیکر دیکھیں, اسپیکر اس وقت چودھری پرویز لائی صاحب ہیں, ان کی مکمل حمایت اور سپورٹ بزدار صاحب کو حاصل ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کی جو آپ نے باتیں بتائی ہیں کہ ہم انشاءاللہ جو چیزیں کمی کوتاہی ہیں ان کو دور کریں اور آگے پنجاب کے لوگوں کو بہتر میں آپ کو ایک دکھتا ہوا سوال کروں کہ آپ لوگوں کے اپنے لوگ جیسے سبطین صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے سلمان غنی صاحب ہیں بیوروکریسی میں, ان لوگوں کے اوپر الزام لگے, یہ پکڑے گئے. آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے وہ جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. آپ تو اپنی پارٹی والوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے کہیں پہ جو چیزیں کی ہیں وہ انہوں نے اوور ڈوئنگ بھی کیا ہے, جس کی وجہ سے مسائل کا قانون سازی کیوں نہیں کی؟ نہیں, میں آپ کو قانون سازی تو دیکھ لیں. پہلے تو جو لوگ لے کر آئے ان کو, جو لوگ چیئرمین نیب لے کر آئے ان کا فرض تھا کریں. پھر ہم لوگوں نے کمیٹی بنائی اور آپ کو یاد ہے کہ ہم پہ اوپر تنقید بھی ہوئی. پرائم منسٹر نے کہا کہ آئے مل بیٹھتے ہیں, ہمیں بہتر سے بہتر قوانین لانے چاہیے تاکہ جو بھی کرپشن کرے, جو لوٹ مار کرے, اس کو نہیں بچنا چاہیے. میں صرف ایک فکرہ کہہ کے, نیب کو جو آتے ہی انہوں نے بزنس مین کو بھی پکڑ لیا, بیوروکریٹ کو بھی پکڑ لیا, چھاپے مارنے شروع کر دیے, وہ میرے خیال میں ایک اوور ڈوئنگ تھا جس سے چیزیں سلو ہوئیں. کاروباری ڈر گیا, بیوروکریٹ ڈر گیا, تو اس کے لیے پرائم منسٹر نے پھر اور ایون جو بزنس مین تھا وہ بھی ڈر گیا, تو پرائم منسٹر نے اس کو پر نوٹس لیا اور اب چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں میرے خیال میں. وہ سر 36 اسپوکس پرسن بنے تھے, صرف آپ ہی نظر آتے ہیں, باقی کہاں؟ نہیں بشیر بھائی, وہ میں ایک بات بتاؤں, وہ بھی میرے خیال میں نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی. تمام نہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میسج یہ گیا میڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر کہ شاید ہم لوگ کو بینیفیشریز ہیں, ہم کو دفتر لے رہے ہیں, گاڑیاں لے رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو پارٹی کو جا کے ڈیفینڈ کرتے ہیں. کیا مرکز میں کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہے اسپوکس پرسنس کا؟ تو میرے خیال میں جس نے بھی کیا یہ سٹیپ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں اور آپ کے پروگرام میں دوبارہ کہتا ہوں, اور میں کہہ بھی چکا ہوں چیف منسٹر صاحب سے کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کریں. اس سے امپریشن یہ جاتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی مفادات مل رہے ہیں, ہمیں کوئی پنجاب حکومت اعزازیہ دے رہی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایک اور یو ٹرن لے لیں؟ نہیں, یو ٹرن کی بات نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جو لوگ بھی ٹی وی پہ جا رہے تھے اس وقت, جو میرے دوست جو دیکھ رہے تھے انفارمیشن کو, انہوں نے ان کو نوٹیفائی کر دیا. اچھا, تو یہ سیف سٹی پروجیکٹ کیوں ختم ہو گیا؟ پہلے تو وہ چلان گھر پہ آ جاتے تھے, اب سڈنلی ختم ہو گیا, کیا چکر؟ اچھا, مجھے اس بارے میں اندازہ نہیں ہے. میں چونکہ اگر علم ہوتا تو میں ضرور کہتا آپ کو. یہ کب ختم ہوا ہے مجھے نہیں پتا. آپ کے بچے بھی تو یہی ہیں نا؟ ہاں, نہیں مجھے اندازہ اسی ملک میں. نہیں, مجھے اندازہ نہیں ہے اس کا. کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں پنجاب حکومت سے؟ دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ امپرومنٹ کی ہر وقت گنجائش رہتی ہے. مجھے ڈپلومیٹک جواب نہیں, میں امپرومنٹ کی نہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں بھرپور کوشش کر رہی ہے, بھرپور کوشش کر رہی ہے ہماری حکومت. میں پھر کہہ رہا ہوں فرشتے نہیں ہیں. میں کیا اٹھوانا ہے آپ کو؟ ہماری حکومت ہر آپ کو پتا نا, میں لے آؤں گا یہاں. ہماری حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. پھر میں کہتا ہوں فرشتے نہیں ہیں, فرشتے نہیں ہیں, انسان ہیں, کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. ٹیم ہے, بھرپور کوشش کر رہی ہے اس پنجاب کو ٹھیک کرنے کے لیے جس پنجاب کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے, جس کے ضلعوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. تمام کے تمام فنڈز میں نے سنا تھا لاہور میں لگائے ہیں شہباز شریف صاحب نے. لاہور میں بہتری نظر نہیں آتی ہے. کریں آپ خدا کے لیے. میں آپ کو بتاؤں, لوگ شہباز شریف کو بھی یاد کرتے ہیں اب تو. ان کی شہباز شریف صاحب کی آنی جانیاں زیادہ تھیں. وہ میڈیا سے کھیلتے تھے, میڈیا پہ ان کے ذرا معاملات ہوتے تھے, ہر چیز کیمرہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا تھا. بزدار صاحب کو, وہ آصف زرداری صاحب کب چھوٹ رہے ہیں؟ زرداری صاحب کو پہلے تو میں پھر کہوں گا
اللہ تعالیٰ صحت دے. اور اگر وہ میں بتاتا ہوں, ہم نے تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے نا, عدالت نے, اب وہ عدالت جیل میں. آپ کے خیال میں کب تک چھوڑ جائیں گے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ درخواست ضمانت اگر عدالت میں دیں گے, عدالت چھوڑ دیتی ہے تو عدالت کا اختیار ہے. مجھے اب فریال صاحبہ کو ایگزمپشن مل جائے گی ان کی تیمارداری کے لیے. دیکھیں میں پھر عرض کروں کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں, یہ ایون میں نے باتیں سنی ہیں دونوں کیمپ سے, دونوں میں تعلقات ہے ہمارے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور مریم بھی باہر جائیں گے اور آصف زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحب بھی جائیں گے. اب یہ کس طرح ہوگا, یہ جب آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ہوگا. ہماری حکومت اس میں آئین اور قانون سے ہٹ کے کچھ نہیں کرے. ایک بات تو ماننی پڑے گی نا, دل پر ہاتھ رکھ کے آپ کو, کہ زرداری صاحب نے بہت زیادہ حوصلہ دکھایا, اور یہ تو ان کا کریڈٹ ہے. نہیں, زرداری صاحب پہلے بھی انہوں نے ہمت سے جیل کاٹی تھی ماضی کے اندر بھی. میں پھر کہوں گا چلو سب تو جوان آدمی تھا نا, تو ابھی اس ایج میں آ کے اور اتنی بیماریوں اور جنون بیمار, یہ تو مجھے پتا, بالکل مجھے بھی اندازہ ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے بیل کی اپلیکیشن تک نہیں دی. یہ تو پھر وہ اپنے آپ سے زیادتی کر رہے ہیں. اگر وہ جنون بیمار ہے, اصول پہ بات کر. نہیں دیکھیں, اصول کس بات کا وہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ثابت کر لو. نہیں, یہ بات غلط ہے. ایک طرف سے پھر آپ یہ بات ہی نہ کریں کہ ہم بیمار ہیں. انہوں نے آپ سے ایگزمپشن تو مانگی مانگی, انہوں نے نہیں مانگی. میں بتاتا ہوں, پیپلز پارٹی نے مانگی. بشیر بھائی میں بتاتا ہوں, آصف علی زرداری صاحب نے ذاتی طور پہ ایگزمپشن کی بات نہیں, ایگزمپشن کی بات نہیں, میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جب زرداری صاحب جیل میں بیمار ہوئے, فوری طور پر انہوں نے کہا حکومت نے کوئی شفٹ کیا جائے پیمز میں, ہر طرح کا میڈیکل بورڈ بنایا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اب بھی ان کو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی بنیاد پہ وہ عدالت میں جاتے ہیں, ہمارا کام تھا ان کو میڈیکلی فیسیلیٹیٹ کرنا, اچھی میڈیکل فیسیلیٹیز پرووائڈ کرنا, وہ ہم کر رہے ہیں. ایک کام تو کرتے ہیں, ہمارا عوام کی ایک آواز ہے, پنجاب کی حد تک کر دیں. وفاق تو آپ نہیں چلیں ریپرزینٹ کر رہے, کہ جو آدمی جس حلقے سے الیکٹ ہو اس کے اوپر لازم ہے کہ اسی حلقے کے اسپتال سے علاج کرائے گا اور اس کے بچے اسی حلقے میں پڑھیں گے. پاکستان بدلے گے تبھی پاکستان ایک بنے گا. میں نظام تعلیم ہو, صحت ہو, اچھی بات ہے, جب تک یہ نہیں امپلیمنٹ کریں گے. میں آپ کی مشیر بھائی میں ایک بات بتاؤں, اسمبلی میں کب لے کے آ رہی ہیں؟ آنا چاہیے اس کو. کب لیں؟ میں پھر کیا, اگر میں اسمبلی میں ہوتا, حکومتی میں اسمبلی میں ہوتا ضرور لے کے آتا. تو آپ کی سنتی نہیں پارٹی؟ نہیں کرتے ہیں بات اس کے اوپر. آپ نے, میں آپ کا وہ سن بھی چکا ہوں پہلے, جو آپ نے باغی پہ آپ نے کیا ہے, کہ تبھی پاکستان بدلے گا, پاکستان کے لوگوں کی تقدیر بدلے گی, جب یہاں کے حکمران جو ہیں وہ یہاں پر جن کا جینا مرنا جب یہاں پہ ہوگا. پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم صحت پہ بات نہیں کر رہا, 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں. ہم یہی سنتے تھے کہ فلاں جگہ بہت اسپتال اچھا بنا دیا, فلاں جگہ بنا دیا, لیکن وہ یہاں سے چڑیل نے مخالف کیمپ کی ایک عجیب سی خبر دی ہے. وہ کہتی ہے کہ میاں صاحب ابھی باہر جائیں گے اور الیکشن سے 3 مہینے پہلے واپس آئیں گے اور سیدھا جیل میں چلے جائیں گے, اور اس میں کہیں گے اچھا خون دیکھ لینا, کیونکہ جیتنا تو ہم نے ہے. اس پرفارمنس کے بعد آپ تو جیت نہیں سکتے. دیکھیے آپ کی چڑیل جو ہے اس کی وہ خبر یعنی ان کا پلان ہے, نہیں ہوگا, پلان ہوگا. سیاسی آدمی ہیں تو سیاسی فیصلہ ہی کریں گے. ظاہر سیاستدان پر سیاستدان ہوتا ہے, تو اگر وہ ایسا جب وقت آئے گا اس کے مطابق ڈیل کریں گے. اگر آپ سے کوئی بات رہ گئی ہو جو آپ کہنا چاہتے ہیں. مشرف بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو. آپ کے لیے, آپ کے چینل کے لیے دعا گو ہوں. اسی طرح حق اور سچ کو آگے دکھاتے جائیں. آمین. شوکت بسوا صاحب جی, پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اسپوکس پرسن. پلیز سبسکرائب دا چینل, پریس دا بیل آئیکن, اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا, کامنٹ ضرور دیجیے گا, اور اپنے کویسچن ضرور دیجیے گا کامنٹس میں, تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم بسوا صاحب کو ریکویسٹ کریں گے, لائیں گے, اور آپ کے سوال ہم ان سے پوچھیں گے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.